عناوین پر خطاب ہوئے ہیں اور مجھے جس چیز کی طرف بولنے کا اشارہ کیا گیا ہے وہ موضوع ہے سیرت طیبہ، سیرت الرسول سے اس کا تعلق ہے۔ کوشش کروں گا جتنی دیر آپ کے سامنے رہوں سیرت الرسول پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی جائیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اس نے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، ہم سب کو اپنی تمام عبادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کی شروعات کہاں سے کی جائے اور ختم کہاں پہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ زندگی جو نبوی زندگی رہی ہے، اور 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور 63 سال تک جب تک آپ اس دنیا میں باحیات رہے، یہ 23 سال کی زندگی کو 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ابھی تک لاکھ ایکسپیرینس ہولڈر موجود ہے، اس کا تجربہ موجود ہے، ایک اچھا حکیم اور ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے، اور یہ امت، یہ قوم اس اچھے ڈاکٹر کو چھوڑ کر، اس اچھے حکیم کو چھوڑ کر، اس اچھے طبیب کو چھوڑ کر اپنا علاج جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے کرا رہی ہے، اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر رہی ہے، اور ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو چکی ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو چکی ہے، اور اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے، اپنے چال چلن اور اپنے سارے سسٹم وہ مغربی تہذیب سے، ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر، ہماری لڑکیوں کا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر آج دیکھ لیجئے کس طریقے کا کیا حال ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہمارے پاس، ایک اچھا طبیب ہمارے پاس، ایک اچھا حکیم ہمارے پاس، اور ہم اس اچھے اور ایکسپیرینس ہولڈر ڈاکٹر کو چھوڑ کر ہم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اتنے سالوں سے اجلاس ہو رہے ہوں، پروگرام ہو رہے ہوں، لیکن جس قوم کو جلسہ سننے کی تمیز نہ آئی ہو، اجلاس میں علماء کو کیسے سنا جائے، جس کو ابھی تک جلسہ کرا رہے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اتنے سالوں سے اجلاس ہو رہے ہوں، پروگرام ہو رہے ہوں، لیکن جس قوم کو جلسہ سننے کی تمیز نہ آئی ہو، اجلاس میں علماء کو کیسے سنا جائے، جس کو ابھی تک جلسہ سننے کا ڈھنگ نہ آیا ہو، اس قوم کے سامنے کون سی باتیں رکھی جائیں اور اس قوم کو کیا سمجھایا جائے؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ کیا سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا کرتے تھے، پڑھیے زاد المعاد اللہ ابن قیم کی، جب آپ درس دیتے تھے لوگوں کو، جب کوئی آپ قرآن کی آیت کو سمجھاتے تھے، کوئی لیکچر دیتے تھے، چھوٹا سا درس دیتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اور ڈسٹرب نہ ہو جائے اور ہم کہیں غور سے سن نہ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ جس قوم کو نبی نے درس سننے کا یہ طریقہ سکھایا ہو کہ جب نبی کا درس ہوتا تھا تو سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں تک نہیں اڑاتے تھے، آج اس نبی کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک شخص قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اور آیتیں سنا رہا ہے اور حدیثیں پڑھ رہا ہے، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر آپ کسی دوسرے شخصیت کے آنے پر اس کی پیچھے سے سیلفی لیں، فوٹو کھینچیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ آپ مر چکے ہیں، یہ قوم مر چکی ہے، آئی سی یو پر لیتی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لیتی ہوئی ہے۔ مولوی جرجیز زندوں سے نہیں مردوں سے خطاب کر رہا ہے، اور معاف کیجیے گا مردے سنا نہیں کرتے۔
میں تو تعجب کر رہا ہوں یہ قاضی اسماعیل صاحب اور عبدالحق صاحب کے اوپر کہ مردوں کو سنانے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، جن کے اندر سے روح نکل چکی ہو اسلام کی، جن کے اندر سے روح ختم ہو چکی ہو اسلام کی، آج اس قوم کو کہتے ہو سناؤ، اس قوم کو سمجھایا جائے۔ یہ علاقہ تو علماء کا علاقہ ہے، بڑے بڑے مدنی سلفی اظہری اور ندویوں کی بستی ہے، اتنے سالوں سے جلسے ہوتے آ رہے ہیں، جو قوم ابھی تک جلسہ سننے کی تمیز نہ سیکھی ہو اس کو سیرت سکھایا جائے، کیا سنایا جائے ایسی قوم کو۔ ابھی میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں اور ایک شخص آتا ہے میرے پاس، کہتا مولانا ایک فوٹو کھینچو، ضرورت دیکھیے آپ اس کی۔ کسی چیز کا جائز استعمال ایک لمٹ تک ہے، پاسپورٹ کے لیے فوٹو لیا جا سکتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے چلو تقریر آپ ریکارڈ کر لو، اس حد تک جائز ہے، لیکن لمٹ سے زیادہ کسی چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، یہ اسی رسول کا کہنا ہے، اسی نبی کا فرمان ہے جس کی سیرت پر آپ جلسہ سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب نہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں لیتا ہوگا، جو دنیا میں فوٹو کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا۔ اور اب دیکھتا ہوں اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ مولوی جرجیز کی سیلفی لیتے ہیں اپنے موبائلوں میں۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا تو سمجھوں گا کہ آپ کا جلسہ کامیاب۔ یہ قوم کے اندر امید لگائی جا سکتی ہے، ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، امید لگائی جا سکتی ہے صحیح ہونے کی، اور اگر اس اجلاس کے بعد بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو سمجھوں گا کہ میں نے مردوں کو خطاب کیا تھا، قبرستان میں لیٹی ہوئی قوم کو خطاب کیا تھا۔ اب اس سے امید ہے کسی چیز کی لگانا اب تو بیکار ہے، کیونکہ مردے نہ سنا کرتے ہیں نہ بولا کرتے ہیں۔ کیا مجھے پرواہ نہیں ہے، شاید 21 یا 22 سال کے بعد آ رہا ہوں، اب 21 اور 22 سال کے بعد زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ میرے بھائی اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہے، لیکن جلسوں کے جو اثرات ہونا چاہیے وہ مرتب ہو رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اجلاس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے ہمارے سماج کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، وہ نہیں ہو رہے ہیں۔